تو ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا احتساب کرے، اپنا حساب لے اور اپنے آپ کا معائنہ کرے کہ میں نے اس رمضان مبارک میں کیا کیا ہے۔ میں نے آیا اس کو اللہ کی عبادت میں گزارا، میں نے اس کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارا، یا عبادت بھی نہیں کر سکا، نافرمانیوں کی طرف بھی نہیں گیا، لیکن میں نے غفلت میں، لہو و لعب میں اس کو گزار دیا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے پھر کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا، وہ 3 قسم کے لوگ کہ جن کو رب تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا، وہ ان کی 3 قسمیں ہو گئیں، یعنی بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، اب ان میں سے کچھ وہ تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی گناہ گار تھے، گناہوں کی طرف مائل ہونے والے، حرام کاموں کی طرف جانے والے، جائز اور حلال کاموں کی بجائے حرام کی طرف جھکنے والے۔ ایک تو وہ کہ اس قسم کے بندے تھے کہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ اس میں کیا ہوئے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ وہ تھے جو درمیانے تھے، نیکیاں بھی ان سے ہو جاتی تھی، خطائیں بھی سرزد ہو جاتی تھیں، کہیں پر غفلت کر جاتے تھے، ایک نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی دل کرتا تو اٹھ کر تہجد بھی پڑھ دیتے تھے۔ یہ میانہ یعنی درمیانے قسم کے لوگ تھے، جن میں خطائیں بھی تھیں، جن میں نیکیاں اور فرما برداری کا جذبہ بھی تھا۔ اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں جیت جانے والے تھے۔ سابق کا معنی ہوتا ہے آگے نکل جانا، سبقت لے جانا، یعنی ہم نے جن کو کتاب دی 3 قسم کے لوگ ہو گئے، کچھ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے گناہوں کے ذریعے، کچھ وہ کہ کچھ گناہ کرتے، کچھ نیکیاں کرتے، گناہ ہو جاتا، شرمندہ ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، پھر گناہ ہو جاتا، پھر اس کی بارگاہ میں آ جاتے۔ یہ درمیانے بندے ہیں۔ اور تیسرے وہ بندے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی فرما برداری میں باقیوں سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہی اس رب کا بڑا فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ جو تیسری کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت، اتنی توفیق دی، یہ باقیوں کی بنسبت نیکیوں میں آگے نکل گئے۔ تو اب ہم میں سے ہر بندے نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان میں ان 3 کیٹیگریز میں سے ہم کس میں آتے ہیں۔ کیا ہم ظالم لنفسہ، اپنی جانوں پر ظلم تو نہیں کرتے رہے؟ بالخصوص ہمارے نوجوان حضرات، تراویح میں کھڑے ہوتے ہوئے ہماری ٹانگیں بھی تھک جاتی، زیادہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ قاری صاحب پہلی رکعتوں میں تلاوت بڑی لمبی کر دیتے ہیں اور اتنا پارہ جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، اتنی منزل پڑھ دیتے ہیں، لیکن جب باہر نکلے ساری رات کرکٹ کھیلتے رہے، ساری رات۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں محلوں میں، گلیوں میں، اسٹیڈیم، بلکہ یہ تو ایک عجیب ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے ہاں چل پڑا ہے کہ آئندہ عام دنوں میں تو وہ ٹورنامنٹ ہوں یا نہ ہوں، رمضان المبارک میں اب ٹورنامنٹ کروانا وہ شروع کر دیے ہیں۔ اتنی فیس دیں اور انٹری فیس دیں، ٹورنامنٹ ہوگا، جو جیتے گا۔ اب آپ بتائیں، یہ رمضان کی راتیں ٹورنامنٹ کے لیے اللہ نے ہمیں دی تھی، وہ جو ٹورنامنٹ آ کر ادھر جیتنا تھا وہ تو نہیں ہم جیت سکے، وہ رب کی نافرمانی والا ٹورنامنٹ تو ہار گئے ہم، وہ جس کی کوئی انٹری فیس بھی نہیں تھی اس میں تو ہم فیل ہو گئے۔ وہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں لے کر آیا ہوا تھا، ہم نے اس کی تو قدر نہیں کی، لیکن جیب سے پیسہ دے کر ساری رات، اور کچھ دیکھنے والے بھی ایسے ہیں وہ کھیلتے نہیں، ساری رات ان کو بیٹھ کر وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنا وقت آتا ہے ان فالتو اور ایسے کام کے جن کا دنیاوی اور اخروی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام دنوں میں ہمارے بچے کرکٹ وغیرہ کھیلنے بھاگے دوڑیں، یہ کھیل جس میں ورزش ہو شرعی لحاظ سے جائز ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ کرکٹ کھیلتا ہے،
بھاگ دوڑ کرتا ہے، کھیلنے والا اور ورزش والا کوئی بھی ایسا کھیل ہے جو وہ کھیلتا ہے کہ جس میں ورزش ہوتی ہے، شرعی لحاظ سے کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ کھیلنا چاہیے۔ یہ آج ہمارے بچے نوجوان یہ ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں، اور کھیل کود بھی ان کی عام روٹین میں کم ہو گئی، اور اس میں اتنا بیزی رہتے ہیں۔ اور سائنس خود یہ تحقیق کر کے بتاتی ہے کہ جو جتنا زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے اس کے دماغ کی سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اب 1 گھنٹہ میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، ایک کے بعد ایک ویڈیو، ایک کے بعد ایک ویڈیو، اب 1 گھنٹے میں نے سوچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، دیکھا ہی ہے اور لطف اس سے حاصل کیا۔ سوچا 1 گھنٹے کے دوران کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کھیلنے چلے جائیں، آپ بالفرض کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی میں نے اس کو آؤٹ کیسے کرنا ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی کہ اب اس نے بال کروانی ہے، میں نے اس کو کھیلنا کیسے ہے۔ یہ میں نوجوانوں کے لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ عام روٹین میں بھی کرکٹ کھیل لیں، کوئی اور کھیل بھاگ دوڑ والا ہے کھیلیں جس سے جسم میں فٹنس آتی ہے، اور جسم جو ہے وہ بندے کا اس سے بیماریوں سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے، دماغی لحاظ سے دماغ کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ یہ کرکٹ کے لیے نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ ٹورنامنٹ کے لیے اس کی راتیں اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی تھیں، لیکن اب ہم میں سے ہر بندے کو یہ دیکھنا ہے، اور رمضان المبارک میں ہم میں سے وہی 3 کیٹاگریز جو رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ہم میں وہی 3 کیٹاگریز تھیں۔ کچھ ہم میں وہ تھے کہ جن کو رب تعالیٰ نے روزوں کی بھی توفیق نہیں دی، انہوں نے روزے بھی نہیں رکھے۔ وہ میرا ایک کزن تھا، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، مجھے افسوس بھی ہوا اس کی بات پر اور ہنسی بھی آئی۔ کہتا ہے یار بہت گرمی کے روزے ہیں، بڑی گرمی ہے۔ میں نے کہا ہاں واقعی بڑی گرمی ہے۔ کہتا ہے میں اسی لیے رکھتا ہی نہیں۔ بھی اگر رکھتے ہی نہیں تو تمہارے لیے گرمی کس چیز کی ہے؟ کہ رب تعالیٰ نے، اور جوان بندہ، ویٹ لفٹر، ماشاءاللہ باڈی بلڈر بندہ، یہی تو بات ہے کہ رب تعالیٰ کے نزدیک طاقتور یہ جسے والا نہیں ہے، یہ جسم والا طاقتور بندہ وہ دراصل طاقتور نہیں ہے، جس کی روح مضبوط ہے وہ بندہ طاقتور ہے، جس کا دل اللہ کی یاد میں زندہ ہے وہ طاقتور بندہ ہے۔ اتنا جسہ لے کر اللہ کی اطاعت میں ایک روزانہ بندہ رکھ سکے وہ کہاں کا بہادر ہے، وہ کہاں کا ویٹ لفٹر اور باڈی بلڈر ہے۔ اگر وہ کمزور سا بندہ کہ جس کو کوئی 10-20 کلو وزن اٹھانے کے لیے کہے تو کہے مجھ سے یہ نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن اللہ کی عبادت میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑا ہو کے وہ تراویح سنتا رہا ہے، وہ قرآن سنتا رہا ہے، تو وہ بندہ طاقتور ہے۔ اور جس کے پاس ساری رات جاگنے کے لیے، پھرنے کے لیے تو طاقت تھی، اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، وہ بندہ طاقتور نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے یہ زاویے، سوچ سمجھنے والے جو زاویے ہیں، ان کو درست نہیں کریں گے، ہم صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے، یعنی ایک کیٹاگری تو رمضان المبارک میں ایسے لوگوں کی تھی جن کو نماز کی توفیق نہیں ہوئی، جن کو روزوں کی توفیق نہیں ہوئی، اور جن کو اللہ رب العزت کی عبادت کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ دوسری کیٹاگری میں وہ بندے تھے جس کا رب تعالیٰ نے ذکر کیا، منہم مقتصد، کچھ وہ تھے جو درمیانے تھے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، لیکن ساتھ میں کچھ ان سے بیہودہ اور فالتو اور گناہوں والے کام بھی ہوتے رہے۔ یعنی روزے تو رکھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، لیکن آج کے دور میں چونکہ گناہ بہت آسان ہو گیا۔ پہلے تو گناہ ایسا تھا کہ گناہ کے لیے چل کر جانا پڑتا تھا کسی جگہ پر، اب تو بندہ تنہائی میں زیادہ اس کے پاس چانس ہوتے ہیں گناہ کرنے کے۔ یہ موبائل ایک ایسی ہمارے پاس سہولت آ گئی ہے، یہ اچھائی کے لیے بھی سہولت ہے اور یہ برائی کے لیے اس سے بڑھ کر یہ سہولت ہے کہ ہم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے روزے بھی رکھے، جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی، اور ساتھ میں برائی سے اپنے آپ کو لیکن وہ پھر بھی نہیں بچا سکے۔ اور کچھ لوگ الحمدللہ ایسے بھی تھے جنہوں نے روزے بھی رکھے، اللہ نے توفیق دی، عبادت بھی جتنی ان سے ہو سکی وہ کرتے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ بھی انہوں نے رکھا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بھی رہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ سابقم بالخیرات، یہ وہ ہیں جو فرسٹ آنے والے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں۔ لیکن اس سے لازمی نہیں آتا
کہ وہ جو پیچھے دو رہ جانے والے ہیں، ایک تو وہ کہ جو درمیانے لوگ ہیں یا جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے زندگی ان کو دی ہوئی ہے، یہ چانس ہی ہے ہمارے پاس۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، یہ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اگر اب بھی قدر کر لیں رمضان مبارک کی، احتساب کر لیں اپنی جانوں کا، اپنے نفسوں کا، اپنے دلوں کا، اپنے اعمال کا احتساب اگر ہم کر لیں تو ہماری بقیہ جتنی بھی زندگی کسی کی اللہ نے لکھی ہوئی ہے کم از کم وہی سنور سکتی ہے۔ جو پیچھے ہو گیا، غفلت میں ہو گیا، نادانی میں ہو گیا، لا علمی میں ہو گیا، سستی میں ہو گیا، وہ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آ کر بندہ معافی مانگتا ہے وہ تو معاف فرما دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا، وہ تو خود چاہتا ہے کہ تمہیں بخش دے۔ لیکن یہ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ رب تعالیٰ